یہ جب سے حکومت اور فوج ایک پیج پر آئے ہیں اس کی سب سے بڑی کیجولٹی پچھلے 4 سال میں میڈیا بنا۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ، میں آپ کو اپنی ذات کی مثال اگر کہیں تو میں دے بھی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پیمرا کے نوٹسز تو آئے، پھر مجھے ایف بی آر کے جب نوٹسز آنے شروع ہوئے تو میرے وکیل نے ایک دن فون کر کے کہا سر ایسا کوئی قانون نہیں ایف بی آر کا جو ہم پہ نہ لگ گیا ہو اب تک۔ جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک خصوصی جماعت کی وجہ سے یہ کام کریں۔ حالانکہ 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے میری یہی بحث اس وقت کے فوجیوں سے بھی ہوئی تھی، جب میں کہتا تھا کہ پری پول تو ہوئی ہے، تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ اب اس کی سزائیں دینی شروع کر۔ اس ملک میں نظام بنانا مشکل، اچھا نظام بنانا اور بھی مشکل، لیکن اگر آپ نظام کو خراب اور برباد کر دیں گے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور ہم اس نظام کو اب خراب کر رہے ہیں۔ اس ملک میں پارلیمنٹ رات کو 12 بجے بغیر دیکھے آئین کی ترمیم کر دیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو حالات ہیں وہ دیکھیں آپ، باہر سے لا کے ہائی کورٹس میں چیف جسٹسز لگا دیے گئے ہیں۔ اب یہ ادارے ہیں پاکستان کے، میں جب ہمارے پہ کیسز میرے پہ بننے شروع ہوئے تو ایک مشورہ مجھے یہ دیا گیا، کوشش کریں، خاص کر جب پیمرا کا پہلا نوٹس آیا اور مجھ پہ کیس بنا، کہ کوشش کریں فیصلہ خلاف نہ ہو، کیونکہ آگے کسی جگہ آپ کو ریمیڈی نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارے ملک میں اس وقت جمہوریت سے زیادہ جمہوریت کی جو حالت ہے، زیادہ اگر کہیں کہ منی مارشل لا نما نظام ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ اب سے ہمارا مسئلہ شروع نہیں ہوا۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا کہ یہ ہائیبرڈ نظام اس نے اس میڈیا کو بہت نقصان پہنچایا، جب پاور سینٹر سارے اکٹھے ہو گئے۔ اپوزیشن تو ہمیشہ سے ہمارا ایک نیچرل ایلائی رہا ہے، ہمیشہ سے ہماری الائنس رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، جب بھی اپوزیشن ہوتی ہے ہم فرینڈز ود دی اپوزیشن۔ لیکن یہ جب سے حکومت اور فوج ایک پیج پر آئے ہیں اس کی سب سے بڑی کیجولٹی پچھلے 4 سال میں میڈیا بنا۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ، میں آپ کو اپنی ذات کی مثال اگر کہیں تو میں دے بھی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پیمرا کے نوٹسز تو آئے، پھر مجھے ایف بی آر کے جب نوٹسز آنے شروع ہوئے تو میرے وکیل نے ایک دن فون کر کے کہا سر ایسا کوئی قانون نہیں ایف بی آر کا جو ہم پہ نہ لگ گیا ہو اب تک۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میری یہ خوش فہمی ہے کہ شاید میں پاکستان کے سب سے ٹرانسپیرنٹ ٹیکس پیئرز میں سے ایک ہوں گا۔ میں نے آج تک جو بھی چیز خریدی ہے وہ نے کوئی ڈی سی ریٹ پہ نہیں خریدی، مارکیٹ ریٹ پہ خریدی، صرف اس لیے تاکہ میں سسٹم کو ہڈ ونک کر کے کوئی کام نہ کروں۔ اس لیے مجھے بڑا اس بارے میں اپنے اوپر ایک زوم رہا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیکس پیئر ہوں۔ لیکن پھر جو ایف بی آر کے نظام نے میرے ساتھ کیا، میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا سر یہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے۔ ایک دن مجھے لاہور سے، میرے ان لاز لاہور ہوتے ہیں، وہاں سے فون آیا کہ آپ پر ایف آئی اے کا کوئی فائنینشیل فراڈ کی انکوائری چل رہی ہے، کیونکہ ان کے سارے جو بینکرز تھے انہوں نے فون کر کے ان کو بتایا کہ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے خط آئے ہیں فائنینشیل فراڈ کے لیے کہ کاشف عباسی کے خلاف یہ ہے، تو ان کے سارے اکاؤنٹس، تو میرے ان لاز تک کے اکاؤنٹس چیک کیے گئے۔ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے بھی نہیں، لیکن مجھے اسے کوئی اس لیے اعتراض نہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں۔ جب ایف آئی اے سے چیک کیا تو اس ٹائم پتا چلا کہ میرا نام کسی بلاک لسٹ پر بھی ہے اور میں پاکستان چھوڑ کے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ جب میں نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کی تو مجھے 10 فون اور دوستوں کی طرف سے آ گئے جو ہمارے صحافتی دوست ہیں، کہتے ہیں کہ جوائن دا کلب، ہم بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ میری بیوی ایک دن اکاؤنٹ اپنا آپریٹ کرنے بینک گئی، پتا چلا اکاؤنٹ فریز ہو گئے۔ وہ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی، بہت سے لوگ دوستوں کے پھر میسج آ گئے جوائن دا کلب، ہمارے بھی اکاؤنٹس فریز ہو گئے۔ میں نے تو سنا وہ اسد طور میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے طوطے خریدے تھے، جس شخص سے طوطے خریدے تھے اس کے اکاؤنٹ بھی فریز تھے اس ملک میں۔ سو یہ حالات، اور یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید پھر کسی وقت ہم بات کریں گے، گزارا اس حد تک رہتی نہیں، بات اس سے آگے بھی جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہمیں کہی جاتی ہیں، کنوے کی جاتی ہیں۔ سو ہمارے لیے حالات بڑے مشکل، صرف اس لیے ایک تو جب آپ آفر کیا جاتا ہے وہ تو آپ کو آفر کر دیتے ہیں، اب میں اکیلا آفر نہیں ہوں، میرا خیال ہے بہت سے اور دوست بھی ہمارے آفر ہیں۔ تو یہ مقدمہ صرف میرے اکیلے کا نہیں ہے، یہ مقدمہ ان تمام دوستوں کا ہے جو ٹی وی پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی۔ میں تو بہت کچھ دیکھ چکا، میرا پہلی بین میرے پہ آیا تھا 2007 میں، میرے پہ یہ 2020 میں بلیسفیمی بھی لگائی تھی ایک دفعہ،
اور میرے میں مسجدوں میں تقریریں بھی ہوئی میرے خلاف. لیکن یہ نظام تو یہ تو ہم بھگتتے آ رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے, لیکن پچھلے 4-5 سال میں یہ زیادہ خراب ہو گیا, یہ زیادہ سختی آ گئی ہے اس میں. اٹس بیکم ایزی کہ کسی ایک پولیٹیکل ویو کو یا کسی بھی وجہ کسی شخص کے ویو کو کنٹرول زبردستی زور سے کرنے کی کوشش کی جائے. اور اب پیکا بھی آ گیا. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں پیکا آیا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے کیمپ لگایا تھا, ہم سارے اس میں تقریریں کرتے تھے, اپوزیشن آتی تھی. لیکن اس دفعہ پیکا لگا, اس دفعہ ہم کسی جگہ نہ کیمپ لگا رہے ہیں, نہ صحافی اکٹھے ہو کے کسی چیز کے خلاف اپنی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, لیکن لیبلنگ ہم سارے کر دیتے ہیں. جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک خصوصی جماعت کی وجہ سے یہ کام کریں. حالانکہ 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے میری یہی بحث اس وقت کے فوجیوں سے بھی ہوئی تھی, جب میں کہتا تھا کہ پری پول تو ہوئی ہے, تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ اب اس کی سزائیں دینی شروع کر دی. پہلے بھی لیکن پچھلے 4-5 سال میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. ایف آئی اے کے مقدمے, مجھے نہیں پتا, نیب جاؤں گا تو شاید نیب کا بھی کوئی مقدمہ بنا ہو, ایف بی آر, پیمرا, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں کہ جس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑا ہو. یہ بھی 2-3 مہینے میں تھوڑا سا سکون آیا. 25 سال میں نے جرنلزم کیا ہے, میں نے اتنے سخت حالات میرا خیال ہے جرنلسٹ کے لیے, خیر میں جب بات کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار یہ بھی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے دور میں یہ ہوا تھا. اگر کہیں کہ جی یہ دھمکی آئی تھی, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی یہ دھمکی آئی تھی. سو یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو کچھ زیادہ ہی یہ کام بڑھ گیا. متی اللہ جان میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ, آپ کو فوٹیجز تو یاد ہوں گی جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ سب اب ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. میں ان لوگوں کو, اپنے دوستوں کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے آج پروگرام کر رہے ہیں, داد دیتا ہوں کہ وہ پروگرام کر رہے ہیں, جس ماحول میں وہ پروگرام کر رہے ہیں. میں بہت سے دوستوں سے, ہم تو میرے بھائی ہیں سارے, میں ان سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار پچھلے ہفتے ہم پالیٹکس پہ بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ پریشر بہت تھا. تو کسی نے اسپورٹس پہ بات کر لی, کسی نے فارن افیئرز, اور یہ جب فارن ایشوز آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی فارن ایشوز آئے, کیونکہ وہ پالیٹکس پر بات کرنا اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, میں ان آل آنیسٹی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ شاید آفر ہونا اب زیادہ آسان ہے, آنر ہونا زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ جب یہ اپنی فرسٹریشنز ہم سارے بیٹھتے ہیں, وہ فرسٹریشن میں روز سنتا ہوں کہ کس طرح لوگ ہمارے دوست صحافی فرسٹریٹڈ ہیں اس ٹائم, کہ کس حد تک پابندی ہے, کہ کس حد تک جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ گیسٹ نہیں آئے گا. جس دن رات کو کوئی گیسٹ آئے, ایک میسج آتا ہے کہ یہ گیسٹ ٹی وی پر نہیں آئیں گے. سو یہ ہے وہ ماحول جس میں بہت سے لوگ ہم کام کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جن کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اس ملک میں اگر ہماری جمہوریت اور آئین کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ میڈیا جب وہ بات نہیں کر پائے گا تو ظاہر ہے وہ جو سپیس میڈیا کریٹ کرتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے لیے, اچھے جو اصول ہیں ان کے لیے, وہ سپیس ختم ہو جاتی ہے. آج میرے بہت سے دوست ٹی وی پر بیٹھ کر بہت پریشرز کے اندر کام کر رہے ہیں, اور وہ ان بہت سے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ سینس ول پریویل. ابھی شاید خاقان عباس صاحب نے, بھائی میرے کہا کہ میڈیا میں آواز اب نہیں اٹھ سکتی ہے, اس کی یہی وجہ شاید سے کیونکہ میڈیا میں آواز اٹھانے کی اب اجازت نہیں دیتے. کیا ٹاپکس آئیں گے, نہیں, کچھ ٹاپکس کی اجازت, کچھ لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. سو اس لیے یہ بہت قدغنیں, بہت پابندیاں ہیں جس کے اندر یہ میڈیا کام کر رہا ہے. اور یہ لڑائی آپ کی ظاہر ہے, لیکن ہمیں ایز میڈیا, ہم نے ماضی میں بہت لڑائیاں لڑی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لڑائی میڈیا کے فرنٹ پر بھی ہونی چاہیے, صرف اپنی آزادی کے لیے. آپ کی ظاہر ہے ہم خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر گئے پچھلے 2-3-4 سال میں. میں خیال ہے ایک موومنٹ میڈیا کی طرف سے شروع ہونی چاہیے. ہماری یونین کے لوگ یہاں نہیں ہیں, لیکن جب تک ہم اپنی لڑائی خود نہیں لڑیں گے, کوئی آزادی پلیٹ میں رکھے تو نہیں دے گا. سو یہ میرا ویو ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ, اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, کہ یہ صرف میرا مقدمہ نہیں ہے, میرے میڈیا کے بہت سے دوسرے دوستوں کا مقدمہ ہے جو شاید باہر بیٹھے ہیں, جن کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. آپ ان کے ویو سے ڈس ایگری کریں, لیکن آپ کسی کو یہ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنا اوپینین نہ دے.
वो इजहार राय की आज़ादी तो सबका बुनियादी आईनी हक है, लेकिन इसमें अगर आइन में किसी और चीज़ पर अमल नहीं हो रहा तो शायद इस पर भी अमल नहीं हो रहा कि लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो अपनी बात कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब काशिफ अब्बासी साहब, जिनकी जुबाबंदी के लिए उनको टीवी स्क्रीन से तो